الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه ليسرني ويسعدني ويطيب لي أن أعرب لكم عن غبطتي بهذا اللقاء المبارك الذي اجتمعنا فيه على طاعة الله وعلى محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما الذي جمعنا في هذا المكان لولا رغبة كل واحد منا، أعني لولا رغبة كل واحدة منكن أن ترضي ربها بالتفقه في دينه وبالتعرف على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته. ومن هنا فإنه يحق لي أن أغتبط وأن أسر عندما أرى هذا الجمع الغفير من النساء المؤمنات الصالحات القانتات، فجزاكن الله خيرا عما تكبدتم له من مشاق وتجشمتم من عناء في هذه الصبيحة لتحظوا بسماع كلمة قد تكون لكم إماما ومنهجا يقودكم إلى الله والدار الآخرة على هدى وبصيرة. وقد فكرت فيما أتحدث به إليكن في هذا الصباح، فشرح الله صدري للحديث عن معنى قوله عز من قائل، وهو يبشر هذه الأمة المرحومة الكريمة برسالة نبيها خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فيقول عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا تأمل المتأمل هذه الآيات الكريمات البينات أدرك بغير عناء بأن الله عز وجل بعث هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتلو على الخليقة آيات الله المنزلة عليه من اللوح المحفوظ، وهو القرآن الكريم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم كلام ربهم الذي هو الهدى والنور، ويزكيهم. وهذه هي المسؤولية الثانية من مسؤوليات النبوة. أولا تلاوة الآيات، ثانيا تزكية النفوس. ما هي تزكية النفوس؟ إذا رجعنا إلى قواميس العربية وجدنا أن معنى التزكية في لغة العرب تأتي بمعنى النماء والبركة، ويفيد هذان المعنيان معنى التربية، أي القيام على الشيء ليزداد خيرا ويزداد صلاحا ويزداد فلاحا. ولهذا قيل لي الزكاة زكاة، لأن الإنسان إذا قام على ماله بهذا التشريع، تشريع الزكاة، فإن الله ينميه ويباركه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث مزكيا للنفوس، يطهرها من أدرانها، من أوضارها، من آفاتها، من عللها. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أراد، وهو الحكيم العدل، أن تكون هذه النفس ذات غرائز وميول، فحينا تميل هذه الغرائز بالإنسان إلى الخير، وحينا تميل به إلى الشر، وحينا تسلك به في مسالك الصلاح، وحينا تسلك به في مسالك الفساد. هكذا الله أراد أن تكون هذه النفس، من أجل أن يتحقق معنى الابتلاء الذي خلقنا من أجله في هذه الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كان العمل الصالح هو نوع من أنواع الابتلاء، أي الاختبار والامتحان، والعمل السيء هو نوع من أنواع الاختبار والامتحان، لهذا كان لابد أن تكون النفس منطوية على ميول نحو الخير وميول نحو الشر. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة بالعباد ورأفة بهم، أرسل هذا الرسول ليزكي هذه النفوس ويطهرها ويجعل نزعاتها ورغباتها في الخير هي الرغبات المسيطرة المهيمنة. ودعوني أن أقف عند أمر التزكية، فإن الآيات التي تلوتها تتناول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات الله، وهي المهمة الأولى، يبلغ كلامه، ثم يزكي نفوس أمته، ثم يعلمهم الكتاب والحكمة. والتعليم هنا بمعنى التفقيه والتفهيم، حتى يبلغ العباد في هذا التعليم إلى الوصول إلى ما أراد الله منهم في هذا الكتاب، وإلى ما أراد منهم فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة. فالتزكية هي تطهير القلوب والنفوس، وقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بهذه المسؤوليات الثلاث التي أنيطت به خير قيام، فتلا على أصحابه القرآن، وكان يعلمهم القرآن وهم العرب الفصحاء، وهم الذين ثقفوا العربية ثقافة قبل نزول القرآن. إلا أن هذا القرآن لما كان كلام الله عز وجل ولا يشبهه كلام الخلق، لا كلام الفصحاء ولا البلغاء ولا الشعراء ولا الأدباء ولا غيرهم، وكان له هذه الخاصية أنه كلام الله، كان أداؤه وتلاوته يجب أن تتميز، كما تميز في فصاحته وفي بلاغته وفي أسلوبه، كذلك أداؤه يجب أن يكون متميزا عما يؤدى به كلام الناس جميعا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه القرآن، كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي إذا نزل جبريل عليه بالوحي كان يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل حفظ ما يوحي به إليه جبريل، فيقرأ مع جبريل. فأنزل الله تعالى عليه في قوله في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتتعجل حفظه. إنا علينا جمعه، أي على الله أن يجمع لك هذا القرآن في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا جمعه لك في صدرك وأن تقرأه كما يقرأه جبريل، أي أن تقرأ القرآن كما قرأه جبريل عليك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات الكريمات ينصت لقراءة جبريل، فإذا انفصم عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأ جبريل، أي أن طريقة أداء القرآن كانت وحيا. ولم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح، لم يتلو القرآن كما يريد أو كما عهد أن يتكلم بلهجة قومه، وإنما تلقى القراءة من جبريل عليه السلام. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفصل عنه جبريل قرأ على أصحابه وهم القراء العظام. وكان هناك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قراء يأخذون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، ثم يعلمونه لعامة الصحابة. وكان من هؤلاء القراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وغيرهم من سادة المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كانوا يتبعون في طريقة أداء القرآن الوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من الوحي وهم يأخذونه من الرسول، وكبار الصحابة يأخذونه من الرسول ثم يلقونه إلى عامة الصحابة، وهكذا إلى أن جاء التابعون وأتباع التابعين. فإذا القرآن في تلاوته وحي، أي في أدائه وحي أوحاه الله إليه. فالتلاوة وحي وأداؤها وحي، كذلك التزكية. وهنا ما أريد أن أقرره أن الله تعالى وضع نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بموضع المزكي، أي أن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيضا بوحي من الله،
لأنه هو الذي اختاره لهذه المهمة أن يزكي النفوس، فكان لا يزكيها وينميها ويهذبها ويربيها على الإيمان والخلق الكامل الفاضل إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وهذه الأساليب التربوية في تزكية النفوس تلقاها عنه أصحابه العظام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وأضرابهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أيضا يزكون نفوس من لقوا من التابعين بمنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المنهج الذي تلقاه النبي من ربه، وهو المنهج الذي تلقاه الصحابة من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة هذه قد رعاها الله رعاية ليس في القرآن فحسب، بل في طريقة أداء القرآن. وانظروا عظمة هذا الدين، بل إن طريقة التربية التي تربى بها النفوس على الفضائل كذلك هي متلقاة من مشكاة النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاها عن ربه عز وجل. अब तक का जो लेक्चर है उसका तर्जुमा खुलासे के साथ, क्योंकि लफ्ज़ बलफ्ज़ में वक्त बहुत लगेगा और मुमकिन नहीं है इस वक्त, ताकि आप बात को समझ जाएं और उससे मुतल्लिक फिर जो सवाल हो आपके जहन में वो भी तैयार कर सकें। इंशाल्लाह लेक्चर के अंत पर कुछ सवाल भी आपसे ले लिए जाएंगे और इंशाल्लाह एक सेशन उसका भी होगा। शेख साहब ने हमें इस्लामाबाद में एक बात सुनाई थी जिसने मेरे दिल पे बहुत गहरा असर किया था और मैं सुनते सुनते रो पड़ी थी, और वो बात थी इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में। आपने फरमाया था कि इमाम अहमद बिन हम्बल 70 साल की उम्र को जब पहुंच गए तो उस वक्त भी उनके अंदर इल्म सीखने का शौक खत्म नहीं हुआ। जब भी वो सुनते कि बगदाद में कोई आलिम आया है तो वो नौजवानों की तरह सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते थे। यानी जहाँ नौजवान, उस जमाने में तो सबसे ज्यादा अगर किसी की अहमियत थी तो अहले इल्म की थी, तो लोग न सिर्फ ये कि अपने शहर में आने वालों की कदरदानी करते, बल्कि जहाँ कहीं पता चलता हजारों मील का सफर करके वहां पहुंचते। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल कलम दबात उठाए 70 साल की उम्र में सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते। किसी ने उनसे पूछा कि ऐ इमाम, अब तो आप इतने बड़े इमाम हो गए हैं, इलामता कब तक आप इतनी भाग दौड़ करेंगे सीखने के लिए, कब तक आप सीखते चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मैं कब्र में नहीं पहुंच जाता, इस कलम दवात का साथ नहीं छूटेगा। आज हम अपने आप को देखें, हमारा हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हम इल्म के रास्ते में कौन सी मशक्कत उठा रहे हैं, और फिर अगर थोड़ा सा इल्म भी आ जाता है तो अपने आप को क्या चीज समझने लगते हैं। तो बहरहाल आज की मजलिस एक आलिम की मजलिस है, और एक आलिम की मजलिस में बैठना साल हर साल की किताबें पढ़ने और इल्म हासिल करने से बेहतर होता है, क्योंकि एक आलिम से इंसान सिर्फ इल्म नहीं लेता, अदब भी सीखता है, दीन के शायर भी सीखता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस जबान में आप हमें सिखा रहे हैं, इस जबान में हमें कभी सीखने का मौका नहीं मिला। ये वो अंदाज और वो जबान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, जिस जबान में आपने सहाबा कराम को सिखाया। दुनिया की कोई जबान, दुनिया का कोई अंदाज उससे खूबसूरत नहीं हो सकता, उससे बेहतरीन नहीं हो सकता जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और आपने आगे पहुंचाया। इस तासीर को महसूस कीजिए। अगर कुछ बात अभी समझ में न भी आ रही हो तो सब्र के साथ अंदाज को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत कम इंसान को मिलता है, और ये बहुत बड़ी हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है
کہ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہمیں اپنے سال ہر سال کے علم اور تجربے سے مستفید کر رہے ہیں۔ شیخ محترم نے سب سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا، پھر اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں آج کی اس مجلس میں پہنچ کر آپ سب کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوں، اور میری خوشی اس بنا پر بھی ہے کہ ہم سب یہاں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں جمع کرنے والی، اکٹھا کرنے والی کوئی چیز اس کے سوا نہیں ہے، ورنہ ہم یہاں کیسے اکٹھے ہوتے؟ اگر ہم میں سے ہر ایک کی رغبت اپنے رب کی رضا حاصل کرنا نہ ہوتی، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے اور آپ کی دعوت اور رسالت کے بارے میں سیکھنے کا شوق نہ ہوتا۔ یہی شوق ہم سب کو یہاں لایا ہے اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں بہت ساری مومنات، صالحات، قانتات اکٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے پر بہترین جزا دے۔ یہ سب کو آپ نے دعا دی، اور آپ نے یہاں آنے کی جو تکلیف اٹھائی ہے، تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں کوئی ایسی بات سکھائے گا جو آپ کے لیے ہدایت اور بصیرت اور فلاح کا سبب بنے گی۔ آج کی اس مجلس میں میں نے سوچا کہ آپ کو کیا سکھاؤں، تو صبح اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ آیت ڈالی کہ آج آپ کے ساتھ اس آیت کے موضوع پر گفتگو کروں، اور آپ نے سورۃ الجمعہ کی آیت پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا اور آپ کا طریقہ تعلیم اور منہج بتایا گیا۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے میتھڈالوجی، کہ آپ نے اپنی امت کو کس طرح ایجوکیٹ کیا۔ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر ان آیات پر غور کریں تو بغیر کسی تکلیف کے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے تھے۔ سب سے پہلا کام تلاوت آیات تھا، اور وہ کیا تھا اور کیسے تھا کہ آپ نے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی لوح محفوظ پر ہے، جو آپ پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچی، وہ اپنی امت کو پہنچائیں۔ اور وہ کتاب کیا ہے، وہ آیات کیا ہے؟ ہدایت ہے، نور ہے، اور رب کا کلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات یا اللہ کا کلام سکھانے اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ نفوس کا تزکیہ بھی کیا، اور یہ آپ کی دوسری بڑی ذمہ داری تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم بھی دی، کتاب و حکمت کی۔ یہاں پر آپ نے تزکیہ نفوس کے بارے میں کچھ بات کی کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم عربی کی ڈکشنریز کی طرف رجوع کرتے ہیں تو لغت عرب میں تزکیہ کا معنی نما اور برکت ہے، یعنی نشو و نما نہیں جس کو ہم کہتے، یعنی نمو اور برکت، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، زیادہ ہونا، پھیلنا، پھلنا، پھولنا، خیر و بھلائی اور فلاح حاصل کرنا۔ اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مزکی یا تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طریقے پر پیدا کیا کہ انسانوں کا نفس، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور اس کے بہت سے میلانات ہیں۔ میلانات یعنی بہت سے اس کے رجحانات ہیں۔ اگر ایک لمحے انسان کا دل نیکی اور خیر کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے ہی لمحے انسان کا دل کسی برائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تو انسان کا یہ جو نفس ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں اس کو کبھی ایک طرف لے جاتی ہیں، کبھی دوسری طرف، اور یہی دراصل انسان کا امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ انسان پھر ان دونوں راستوں میں سے کس کو اختیار کرتا ہے۔ لہذا اصل امتحان انسان کا کیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے بہتر راستے کو اختیار کرے، اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ بہتر راستہ کون سا ہے؟ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور یہ تزکیہ کا کام آپ نے کیا، اس کی ابتدا آپ نے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کے اندر اہل ایمان کے لیے خاص شفقت پیدا کی، اور اسی شفقت اور رحمت کی بنا پر آپ نے انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کیا۔ اور پھر تزکیے کے علاوہ تعلیم کا یہاں ذکر ہے، اور تعلیم کا معنی یہاں تفقیہ اور تفہیم ہے، یعنی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، بات کو سمجھانا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کے دلوں کی تطہیر کی، ان کے نفوس کو پاک کیا، اور دوسری طرف ان کو تعلیم دی،
اور یہاں غور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کن کو دے رہے تھے قرآن پاک کی، یا تلاوت کن کے سامنے کر رہے تھے؟ ان عربوں کے سامنے جو خود زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، یعنی جو اہل زبان تھے، فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کا مقام پہچانو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھو کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا جو خود بہت کلام دان تھے اور بہت عربی جانتے تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اور شاید آپ کو تاریخ میں یہ بات معلوم بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی چیز عربوں کے پاس تھی تو وہ زبان کا علم تھا، شعر و شاعری تھی، اور ان کے مقابلے بھی سارے اسی میں ہوتے تھے۔ بہرحال آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھائی اور ایک ایسی کتاب پیش کی جو شعراء، ادباء اور سب علماء کے کلام سے بڑھ کر تھی۔ اب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھانے کا یا پڑھانے کا طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ ایک نئی بات ہے جو مجھے آج خاص طور پر خود بھی محسوس ہوئی ہے آپ کے گفتگو سے، کہ آپ نے صرف علم نہیں دیا، علم سکھانے کا طریقہ جو تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے لیا اور وہ بھی آگے دیا۔ یعنی محض علم نہیں، علم دینے کا طریقہ، اس کی ادا بھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم یا ادا تھا وہ بہت متمیز تھا، بہت خاص تھا، یعنی عام معلموں جیسا نہیں تھا۔ اور وہ بھی دراصل کیا تھا؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، وحی کے ذریعے آپ کو ملا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا، ایک تو وحی کا بوجھ ہوتا تھا، اور پھر آپ اس بوجھ کو محسوس کرتے، اور دوسری آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا تھا کہ جو کچھ جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں میں فوراً اس کو یاد کر لوں۔ اس لیے آپ ساتھ ہی پڑھنے لگتے تھے، جس کا ذکر سورۃ القیامہ میں آتا ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی بات بہت غور اور خاموشی کے ساتھ سنتے تھے اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو گویا طریقہ تو ادائے قرآن جو ہے یہ بھی وہی تھا۔ آپ نے قرات جبریل علیہ السلام سے سیکھی، یعنی قرآن پڑھنے کا طریقہ، اگرچہ آپ عرب تھے اور افصح العرب تھے، آپ کو کیا پتا کتاب دے دی جاتی اور بس بتا دیا جاتا ہے یہ آپ پڑھ کے سنا دیں، نہیں، آپ نے اس کو جبریل علیہ السلام سے سیکھا جیسا اللہ نے چاہا کہ سیکھا جائے، اور پھر اس کو آگے پہنچایا صحابہ کرام کو۔ اور صحابہ کرام میں سے بہت سے قراء تھے جن میں آپ نے کچھ صحابہ کے نام لیے، وہ آپ سب نے سنے ہوں گے، وہ تو نئے نام نہیں تھے۔ جب قرآن پاک کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو خاص خاص صحابہ، یعنی جو ان میں سے بہت اچھی اہلیت اور قابلیت رکھتے تھے، کو وہ سکھاتے، پھر وہ صحابہ کرام آگے جا کر عام صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ یعنی طریقہ کیا تھا؟ لوح محفوظ سے آیات وحی کے ذریعے آتی، جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے، اس کا انداز بتاتے کہ آگے کیسے سنانا ہے، آپ کلام اور انداز دونوں کو لیتے اور دونوں کے ساتھ بات آگے پہنچاتے بڑے صحابہ کو، بڑے صحابہ اس کو پھر عام لوگوں کو اسی انداز سے جا کے سکھاتے، پھر تابعین آئے اور تبع تابعین آئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ یعنی گویا مسلمان امت کا ادب کیا رہا ہے؟ صرف علم نہیں، علم کے ساتھ ادب بھی۔ اور پھر تزکیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، اور یہ تزکیہ کا طریقہ بھی آپ کو بذریعہ وحی ملا۔ یعنی جو کچھ آپ نے تزکیہ میں طریقہ یا میتھڈالوجی اختیار کی وہ وحی کے ذریعے آپ کو ملی، اور پھر آپ لوگوں کو ایمان اور اخلاق اور سب سے بہترین جو انسانوں کی بھلائی کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے انہیں دی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کیا کہ آپ کو قرآن پاک کے الفاظ دے دیے ہوں اور بس، نہیں، قرآن کی تلاوت کا انداز بھی بتایا، تزکیہ کا انداز بھی بتایا۔ اور جب تک ہم ہر کام میں اور دین کے سیکھنے اور سکھانے میں آپ کے ادا اور انداز کو اختیار نہیں کریں گے، اس علم کے پھیلانے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بولیے تفضل یا استاذ۔ إذا كانت التزكية التي
سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه هي منهج اختاره الله له، فينبغي أن نتعرف على معالم هذا المنهج حتى نسير بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا المنهج الذي سار عليه زكى فيه نفوس خير الأجيال، حتى قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربى خير القرون بهذا المنهج الرباني للتزكية، فيجب أن نسير نحن بهذا المنهج، لأن الله تعالى لا يختار لعباده على مر العصور وكر الدهور إلا ما يصلحهم، إلا ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم. إذا ما هي معالم هذا المنهج؟ ما هي حدوده؟ ما هي صوره؟ يجب أن نتعرف عليها، لأن الله تعالى قد حفظ لنا هذا الدين بكل حقائقه، بكل أحكامه، بكل شرائعه، لأن الله تعالى هو الذي قال في محكم آياته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعض الناس قد يظن بأن الذكر هو القرآن. لا، الذكر هو القرآن وبيان القرآن، وأعني ببيان القرآن هي السنة النبوية، لأن الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أي أن الله تعالى أنزل عليه الذكر وطلب منه أن يبين معاني هذا الذكر للناس، وحاشا لله أن يحفظ الذكر ويضيع بيان الذكر. ولهذا فإن هذه الآية وعد من الله عز وجل بحفظ الذكر وحفظ بيانه، وهي السنة. يجب أن نتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية، وخاصة في هذا العصر التي أصبح الناس أحوج ما يكونون إلى ما يطهر نفوسهم ويزكيها ويربيها على الخير، وخاصة نفوس المسلمين، فإنها تحمل خيرا عظيما في هذه القلوب، ولكنها تحتاج إلى من يكشف عنه الرماد. وأول ما يطالعنا من صور هذه التزكية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن لهذه الأمة أنه في دعوته وتزكيته بالقلوب والنفوس أنه معلم ميسر. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. إن الله لم يبعثني معنتا. المعنت هو الذي يوقع الناس في العنت وهو الحرج، أي أن الله تعالى أراد لهذا النبي أن يكون كما قال في القرآن رحمة للعالمين، لأن من يريد إعنات الناس يوقعهم في الإثم والحرج فهذا ليس برحمة، هذا عذاب. ولا متعنتا، أي ولا أتطلب زلات الناس، أي إذا رأيت زلة من إنسان أن آخذه بها وأن أقرعه عليها، أو رأيته لم يسلك الطريق سلوك المتمكنين أن أحاول إيقاعه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأى رجلا من أصحابه على شعبة من الخير ولو لم تتضح له معالمها ثبته عليها. أضرب لكم مثلا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ أي متى قيامها؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أي وماذا أعددت لها من عمل صالح؟ أتدرون ماذا قال الرجل؟ لقد قال قولا عجيبا، قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. لم أعد لها لا كبير صلاة ولا كبير حج ولا كبير زكاة ولا كبير ذكر ولا كبير دعاء. ماذا أعددت؟ أعددت لها الفرائض، وأني فقط أحب الله ورسوله. أتدرون ماذا قال معلم الخير له ونبي الرحمة والرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه؟ أنت مع من أحببت. أي أنت يوم القيامة تحشر مع رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يقل له رسول الله لما قال له: ما أعددت لها من شيء، قال: ما دمت لم تعد لها من شيء، لم تعد لها قيام الليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مرة والاستغفار مليون مرة ولا أدري كذا، فأنت رجل هالك. اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي ظهر منه، قال: أنا أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول سيدنا أنس بن مالك وهو من كبار الصحابة: فما فرح المسلمون فرحا أعظم من فرحهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل: أنت مع من أحببت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي النفوس، يستفيد من هذه الومضات التي تشرق بها القلوب أحيانا في حب الله ورسوله، فيزيدها اتساعا وإشراقا ونضارا. وأرجو أن تترجم من الآن. आप फरमा रहे थे कि अगर बात यही है कि तज़किया का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से लिया और आपने उस तरीके को इख्तियार किया जो अल्लाह ताला का चुना हुआ तरीका था, यानी मनहज इख्तारहुल्लाह, तो फिर हमारे लिए ये बात बेहद जरूरी है कि हम उस मनहज को, मनहज का लफ्ज आप भी बहुत बोलेंगे और मनहज का लफ्ज आप सबको भी मालूम होना चाहिए, तरीका, मेथडोलॉजी, कि ये मनहज या ये तरीका या मेथड या अंदाज या स्टाइल जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का तज़किया किया, उस तरीके को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हमने वो तरीका न जाना तो फिर वो काम न हो सकेगा जो आपने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके पर बेहतरीन कौम को, यानी खैरुल अजियाल, नस्ल इंसानी में से एक बेहतरीन नस्ल को उस तरीके पर तैयार किया और उसका तज़किया किया। और उस नस्ल को मैं बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन लोग या दौर मेरा दौर है, फिर वो जो इसके बाद आएगा, फिर वो जो इसके बाद आएगा, और फिर झूठ फैल जाएगा, यानी लोगों के अंदर सच्चाई बाकी नहीं रहेगी। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो लोग थे वो बेहतरीन लोग थे, और आपने उन बेहतरीन लोगों का बेहतरीन तरीके पर जो अल्लाह ताला का सिखाया हुआ था उनका तज़किया फरमाया। आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हम उसी तरीके और उसी अंदाज पर चलें, इसी से दीन और दुनिया की भलाइयां हमें मिलेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस तरीके या उस मनहज के मालिम क्या हैं, निशानियां क्या हैं, वो कौन सी बातें हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस जिक्र को उतारा और हम इसकी हिफाजत करने वाले। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस जिक्र से मुराद सिर्फ कुरान पाक है। नहीं, इससे मुराद कुरान पाक भी है और कुरान पाक के बयान करने का तरीका भी है। यानी मुराद जिक्र होना अल कुरान व बयान अल कुरान,
تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی، قرآن کی ادائیگی اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کو سکھانے کا جو انداز ہے اس کی بھی حفاظت کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے جو ان کی طرف آیا ہے. تو گویا دوسری آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ذکر کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس انداز سے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، پیش کیا، اس کی بھی حفاظت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر تو باقی رہ جائے اور اس کا بیان ضائع ہو جائے، یعنی اس کے ادا کرنے کا طریقہ اور اس کو آگے پہنچانے کا انداز جو ہے وہ ضائع ہو کر رہ جائے. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تزکیہ کا منہج جانیں اور وہ منہج بھی محفوظ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے افراد کے دلوں میں بہت خیر ہے، لوگوں کے اندر بہت بھلائی ہے، لیکن اس بھلائی کو سامنے لانے کے لیے وہ منہج اختیار نہیں کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ دین سکھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اختیار نہیں کرتے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حقائق کو سامنے لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ نے وہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کرنے والے معلم تھے. اور آپ نے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنائی، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل میں ڈالنے والا اور مشکلات پیدا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے جو آسانی پیدا کرتا ہے، معلما میسرا. تو آپ کے تزکیے اور تعلیم کی جو سب سے پہلی خوبی تھی، پہلی نشانی، وہ کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے. آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی شر دیکھتے یا کوئی برائی دیکھتے تو اس کو ایک دھمکانے والے انداز میں خبردار کرتے، بلکہ اس کے برعکس آپ جب کسی انسان کے اندر کوئی خوبی دیکھتے، کوئی خیر دیکھتے، تو آپ اس کو اس پر جمانے کی کوشش کرتے اور اس کو اپریشیٹ کرتے اور اس کو انکریج کرتے. اس کی آپ نے ایک مثال دی کہ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وماذا اعددت لها، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میری سب سے بڑی تیاری ہے. تو آپ نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں اور یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنے نوافل کیوں نہیں پڑھے اور تم نے اتنے لاکھ دفعہ استغفار کیوں نہیں پڑھی اور اتنے لاکھ ملین ٹائمز تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا، اور اگر تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تم تو ہلاک ہونے والے. آپ نے ایسا کوئی معاملہ اس سے نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کسی مشقت میں ڈالا اور نہ ہی اس کو ڈسکریج کیا، بلکہ نبی الرحمہ نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. اس سے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ دن ہم سب کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، یعنی اس سے بڑھ کر مسلمانوں نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا کہ جس دن آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو وہ شخص خوشی خوشی واپس لوٹا کہ میں اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد میرے لیے سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یعنی ایسے موقع پر آپ نے اسے بڑے بڑے مشکل کاموں میں نہیں ڈالا، اور یہ آپ کے انداز کا سب سے پہلا حصہ ہے. سب